آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر گھروں سے باہر نکلنے کا رجحان بہت عام ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے کئی دفعہ شوہر نہیں چاہتا کہ وہ عورت گھر سے باہر نکلے، تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ شوہر کی اطاعت عورت پر لازم ہے۔ اب اگر یہ عورتیں جو بہت زیادہ باہر نکل رہی ہیں تو کس حد تک باہر نکلنا جائز ہے، دیکھیں کس تک رسول نہیں اللہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے اصول دیے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت کائنات کے اندر ہر آئٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی نیوکلیئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مرکزیت کیا ہے؟ دین، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، جیسا کہ صحابی روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجہن، کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے کلام بھی نہیں کر سکتی، اور فرمایا انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پڑوسیوں کے پاس جا سکتی ہو اور اپنا کام کاج کر سکتی ہو، لیکن لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ثلاثۃ ایام ایک روایت، یومین دوسری روایت، 3 دن 2 دن، یوم و لیلہ 1 دن اور 1 رات، اور چوتھی روایت کیا ہے؟ صحیح الجامع کی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت نقل کی ہے فرمز له بالصحہ، اور اس کو صحیح کہا ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولو كان بريدا، والبرید قال ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی هو 12 میلا بالہاشمی، 12 میل ہاشمی اندازے کے مطابق بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یہ جو کیفیت بن چکی نا ولاجہ خراجہ، کہ اس کا اگر اس نے کوئی چادر پہنی بھی ہے تو دروازے پہ لٹکاتی ہے، یہاں سے پکڑی باہر سے آئی لٹکائی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ جب سے ولاجہ خراجہ عورت بنی ہے اس نے اپنی زینت کو کھو دیا ہے۔ جب انسان کی زینت چلی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو حالت ہوتی ہے وہ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت دین کی جو سمجھ ہے، جو بصیرت ہے، وہ اللہ رب العزت مردوں کو بھی عطا کرے اور عورتوں کو بھی عطا کرے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر وہ اصول پیدا کرے جس سے ان کی زندگی کے تمام معاملات بیلنس بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رضا بھی ملے گی اور معاشرے کے لیے وہ نمونہ گھر بھی بنے گا۔